نبی علیہ السلام کی عمر مبارکہ بھی 1 سال گزری، یعنی 8 سال کے بعد 1 سال عمر مبارک گزری، 9 سال عمر ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب ان کے شام قافلے میں جانے لگے تجارت کی غرض سے، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں بھی جاؤں گا۔ ابو طالب نے کہا آپ نہ جائیں، کہا نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کو سفر تجارت میں ملک شام، بڑا لمبا سفر تھا، 7 سال لے کر نکلے۔ راستے کے اندر ملک شام کا جو علاقہ آتا تھا وہاں ایک بہت بڑا پادری بڑا نیک تھا، اس کا نام تھا بحیرہ راہب، اور اس کی عمر اتنی تھی کہ یہ پلکیں اس کی آنکھوں پہ چھا چکی تھی، وہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ ابو طالب خود کہتے ہیں جب ہم اسے سلام کرتے تو وہ سلام کا جواب بھی منہ میں دیتا تھا، یعنی ہم نے کبھی سلام کا جواب بھی نہیں سنا، بات تو دور کی بات ہے، بات تو کرتے ہی نہیں تھا، وہ بس سلام کا جواب بھی منہ میں دیتا۔ ابو طالب کہتے ہیں جب ہم نبی علیہ السلام کو لے کے گئے تو ہم نے کہا جی ہم ابو طالب کہتے ہیں ہم نے کہا ہم بحیرہ راہب کو سلام کراتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو سامان کے قریب بٹھایا، اور خود ابو طالب کہتے ہیں پورا قافلہ بحیرہ راہب کے پاس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب بحیرہ راہب کو ہم نے سلام کیا تو اس نے یوں پلکیں اٹھائیں، سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دے کے کہنے لگا مینوں ٹائم دیو میں دعوت کرنی ہے تہاڈی۔ ابو طالب کہتے ہیں ہم حیران ہو گیا، یہ تو سلام کا جواب منہ میں دیتا تھا، اور آج کہتا ہے تم ہمیں وقت دو ہم نے تمہاری دعوت کرنی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے کھانے کا انتظام کیا۔ ابو طالب کہتے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کو بغور دیکھنے لگا کہ شاید وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ بحیرہ راہب کہنے لگا سارے آئے ہیں یا کوئی پیچھے بھی ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا جی ایک پیچھے ہے۔ بحیرہ راہب کہنے لگا لے کے آؤ، اس کے صدقے تو تم کھا رہے ہو، اسے تو لے کے آؤ۔ بحیرہ راہب نے جب یہ جملے بولے تو نبی پاک علیہ السلام کو لایا گیا، سب سے پہلے کھانا پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب کھانا کھایا تو بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، میں لات و عزا کی قسم دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتائیے گا۔ نبی علیہ السلام کو جلال آ گیا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے سامنے تو لات و عزا بتوں کا کیوں ذکر کرتا ہے؟ میں نے تو نفرت کی وجہ سے زندگی بھر انہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ فرمایا بات رب کی کر، جو کہے میں بتاؤں گا، سچے خدا کی بات کرو۔ اس نے کہا بتائیے گا کہ آپ کی نیند کیسی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام فرمانے لگے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا آنکھیں سوتی ہیں دل رب کی یاد نہیں رہتا ہے۔ فرمایا دل نہیں سوتا، نبی سو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کئی بار سو کے اٹھ کے نماز ادا فرما لی، نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، آپ سو بھی جائیں تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تیری ہر ادا پہ جہاں جہاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بحیرہ راہب کو آنکھ سوتی ہے، دل رب کی یاد میں رہتا ہے۔ بحیرہ راہب نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ ان کی آنکھ میں سرخی آتی جاتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے؟ کہا جی ہمیشہ رہتی ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی قمیض سے کپڑا، اپنی کمر سے کپڑا اٹھائیں گے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت اس نے دیکھی تو رہا نہ گیا، حضور کی مہر نبوت کو چومنے لگا، گویا کہ چوم کے وہ کہہ رہا تھا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج رکھنا، تیرے فقیروں میں اے تاجدار ہم بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو چومنے لگا۔ ابو طالب نے کہا بحیرہ بتاؤ تو صحیح تمہیں کیسے پتا چلا ین قریب نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ تو نے ہماری دعوت کرنی ہے اور اتنا ہمیں اعزاز کیوں دیا؟ بحیرہ راہب کہنے لگا جب تم آ رہے تھے میں نے نظر دوڑا کے دیکھا، ہر درخت جھک کے سلام کر رہا تھا، ہر پتھر سلام کر رہا تھا، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، کہا بادلوں نے سایہ کیا، درختوں نے سلامی دی، پتھروں نے جھک کر سلام کیا، میں نے جان لیا کہ یہ ایک نبی کی نشانی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے تمہارا اتنا استقبال کیا۔